محترم سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی امام اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس رب العالمین نے ہم تمام کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچایا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، وہ موضوع ہوگا کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، یعنی کہ رب کے بندے بنو، رب کے بندے ہو کر کے رہو، رمضان کے بندے نہ بنو۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ہم کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے کے اندر ہم نے نہایت سکون کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں ہم نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، اور رمضان کے جو بھی فیوز و برکات ہیں، صوم و صلات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت و قیام کے ساتھ، ان تمام کی تمام برکات سے ہم نے فائدہ اٹھایا۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی کچھ عبادتیں کی ہیں اسے قبول فرما لے، ورنہ انسان بہت زیادہ محنت کرے، ساری کوششیں کریں، لیکن اگر اس کے اعمال قبول نہ ہو تو اس سے بڑا بدنصیب اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ فَيَتَوَجَّهُونَ إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ 6 أَشْهُرٍ أَن يُبَلِّغَهُمُ اللَّهُ رمضان۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے، ابھی رمضان آنے میں 6 مہینہ باقی ہے، اسی ٹائم سے سلف صالحین اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے کہ یا اللہ، یہ جو 6 مہینہ ابھی رمضان آنے میں باقی ہے، ہمیں وہاں تک مہلت دے، ہماری زندگی اتنا دور کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ ان کو ملتا تھا تو رمضان کے مہینے میں بھرپور طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جایا کرتا تھا، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم صيامهم وطاعتهم وعبادتهم۔ اس کے بعد 6 مہینے تک مسلسل اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے تھے کہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، جو بھی تلاوت کی ہے، جو ہم نے قیام اللیل کیا ہے، جو بھی کچھ ہم نے عبادتیں کی، اسے تو قبول فرما لے۔ یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے کہ 1 دن دعا کی اس کے بعد ختم ہو گیا، یہ 6 مہینے مسلسل اس بات کی دعا کرتے رہتے کہ جو عمل کیا اس کو قبول فرما لے۔ اگر عمل قبول نہ ہوا رمضان کے مہینے کا تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو 6 مہینہ مسلسل اللہ رب العالمین سے رمضان کے اعمال کے قبولیت کے لیے دعا کرتے رہتے تھے۔ محترم سامعین، ایک مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی، اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے عمل پر انسان کو استقامت کی توفیق ملے۔ رمضان کے اندر ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ جو عمل ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں اس کے اندر تسلسل باقی رہنا، وہ اس کے اندر استقامت باقی رہنا، وہ عمل رمضان کے بعد بھی ہوتے رہنا، یہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اصل سوال یہ ہے۔ رمضان کے اندر تو بہت زیادہ محنتیں ہو جاتی ہیں، وہ نوافل کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں ہم، فرائض کے اوپر تو کرتے ہی ہیں، تلاوت کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں ہم، پورا قرآن ہم ختم کر دیتے ہیں،
بسا اوقات تو بعض حضرات 2 یا 3 قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد آگے آنے والے رمضان تک ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا وہ تسلسل باقی رہتا ہے؟ کیا ہم 1 صفحہ یا 2 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ یہ اصل چیز ہے۔ اگر ہم رمضان کے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ باقی ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہم روزانہ کم سے کم 2 صفحہ 4 صفحہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ رمضان کے اندر راتوں کی نیند کو قربان کر کے پوری رات جاگ کر کے قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان گزر جانے کے بعد کیا ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم رمضان کے گزر جانے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا باقی رہتا ہے، اس پر استقامت رہتی ہے، یہ کام پورا سال چلتے رہتا ہے، تو خوش ہو جائیے، یہ آپ کے رمضان کے جو آپ نے عمل کیا تھا اس کے قبول ہونے کی پہچان ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو، جس انسان کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، آگے بھی اللہ رب العالمین اسے مزید نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، کیونکہ نیکیاں دوسری نیکی سے انسان کو قریب کرتی ہے، اچھا کام دوسرے اچھے کام سے انسان کو قریب کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال قبول کیے جاتے ہیں تو اور زیادہ اچھا کام کرنے کی ہمیں کیا توفیق ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اما عائشہ روایت کہتی ہیں کہ انہا قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ رب العالمین کو کون سا عمل پسند ہے؟ سارے اعمال ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، نماز کا پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، تلاوت کرنا، سارے اعمال ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی یہ سوال کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا لمبی نماز پڑھنا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، آپ نے یہ کہا کہ قال ادومھا وان قل، آپ کا وہ عمل جو تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، آپ کا وہ عمل جو برابر آپ وہ عمل کرتے رہیں، اگرچہ وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو، آپ روزانہ 1 پیج قرآن پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں 2-3 قرآن ختم کر دیا، اب آگے آنے والے رمضان تک قرآن کھول کر نہیں دیکھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ قرآن کریم پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، روزانہ 1 پیج لیکن پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ تہجد کا اہتمام کریں، خالی رمضان تک کے لیے نہیں ہے، تہجد کا اہتمام کریں، رمضان چلا گیا روزانہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں، 2 رکعت 4 رکعت کا اہتمام کریں، یہ پورا سال ہونا چاہیے۔ اگر اس پر تسلسل ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ آپ نے رمضان کے اندر پوری رات جاگ کر کے آپ نے اکیلے نوافل کا اہتمام کیا، ساتھ میں قیام اللیل بھی کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں آپ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، تسلسل باقی ہے، مسلسل آپ عمل کر رہے ہیں، اگرچہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ عمل ہے اور وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد رمضانی مسلمان نہ بنیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہو کر کے رہیے، ربانی مسلمان بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک نیکی پر اس کو جو ہے بے شمار اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں تمام کے تمام اعمال کے اجر کو بڑھا دیا تھا، لیکن نیکی کون سی؟ وہ بھی نیکی کیسی ہونی چاہیے؟ یاد رکھیں، کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شروط ہیں، اگر انسان ان چیزوں کو پورا کرتا ہے تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر انسان بہت زیادہ محنت کر رہا ہے لیکن وہ جو کنڈیشنز شریعت نے بتایا ہوا ہے وہ کنڈیشن کے مطابق اگر ہمارے عمل نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی قبول ہونے والا عمل نہیں ہے۔ وہ کنڈیشنز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، سورہ اسراء آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے اس عمل سے اس کا مقصد کیا ہے؟
ومن اراد الآخرہ، ہمیں آخرت میں جانا ہے، آخرت میں جا کر کے اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب دینا ہے، سوال جواب ہوگا، جنت ہے جہنم ہے۔ ہمارے ہر عمل کے پیچھے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے یہاں پاس ہونا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ قبر کے سوالات آسان ہونا۔ تلاوت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے اجر لینا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ومن اراد الآخرہ، پہلا کام کیا؟ نیت ہونا، نیت کا صحیح ہونا، کہ جو بھی انسان جو بھی عمل کرے اس کے پیچھے نیت انسان کی آخرت ہونی چاہیے۔ وسعی لہا سعیہا، یہ ہوا عمل، کہ انسان کوشش کرتا ہے، اور کوشش کیسی؟ جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کوشش کیسے کرے گا انسان؟ عمل کر کے کرے گا۔ انسان نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، انسان کوشش کرے گا، یہ انسان کی کوشش ہوگی۔ وہو مؤمن، اور اس کے ساتھ ساتھ میں انسان عقیدے والا ہونا چاہیے، اس کا جو ایمان ہے وہ توحید والا ایمان ہونا چاہیے، وہ انسان مومن کے کیٹیگری میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو اس طریقے سے لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے۔ یعنی نیت خالص تھی، اور محنت بھی کیا، اور اچھا محنت کیا، اس کے بعد اہل ایمان میں سے تھے، توحید والے تھے، تب اللہ رب العالمین نے کہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محنتوں کی قدر کی ہے۔ اور یاد رکھیں، جن کی محنتوں کی اللہ رب العالمین کے ہاں قدر ہوتی ہے نا، وہ انسان کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے کامیابی، یقینی لازم کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو یہاں پر پہلی شرط کیا ہے؟ انسان کا نیت خالص ہونا، کسی بھی عمل کے نیک، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انسان کا ایمان والا ہونا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ انسان محنت کرے، اچھا عمل کرے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے پیچھے اس کا اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے ایک مقصد ہونا، کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے تمام کے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تم میں سے جو بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا، وہ نیک عمل کرے۔ اگر اچھا عمل چاہتے، اچھا عمل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ سے ملاقات کا مقصد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اچھا عمل کریں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تب فلیعمل عملا صالحا، اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور کامیابی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگلی شرط کیا ہے؟ اگلی شرط یہ ہے، ہم جو بھی عمل کریں نا، وہ عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارا عمل کچھ اور ہے، نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہم کچھ عمل دوسرا کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اور کرنے کے لیے کہا ہے، تو یاد رکھیں عمل قابل قبول نہیں ہے۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسا عمل جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، آپ نے خود سے کر کے نہیں دکھایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، ہم ہیں کہ وہ عمل کیا ہے؟ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے سارے عمل مردود ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی ہونا چاہیے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا ہے؟ دکھایا ہو، تب جا کر کے وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی ایک مثال بیان کی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے، ایک کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان سے اگر کچھ ان کو فائدہ مل رہا ہے، ان کو کچھ ملتا ہے اس سے، تو بڑے سکون، بڑے خوشی میں رہتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین ان کو آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کو کیسے آزماتا ہے کہ کون سا بندہ میرے قریب ہے، جب اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت دے کر کے، کوئی تکلیف دے کر کے، کوئی پریشانی دے کر اللہ آزمانا چاہتا ہے، تو کوئی پریشانی سے دو چار کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ،
کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک کنارے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, جب تک ان کو جو ہے خوشی ملتی ہے بڑے اچھے سے رہتے ہیں. وَإِنْ, آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, جب کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی ان کو پریشانی ہوتی ہے, تو منہ کے بل پیچھے مڑ جاتے ہیں. کوئی ان کو پریشانی آ گئی, کوئی ان کو تکلیف آ گئی, بجائے یہ کہ اس پر صبر کرتے, اس پر شکر کرتے, اللہ رب العالمین سے اجر کی امید لگاتے, کیا کرتے ہیں؟ پیچھے مڑ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. کہ تھوڑی مصیبت آئی, تھوڑی تکلیف آئی, برداشت نہ کر سکے, صبر نہ کر سکے, اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, دونوں جگہ ان کے لیے نقصان ہے, یہ دونوں جگہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. ذالک هو الخسران المبین, ان کے یہ جو خسارہ ہے نا بہت بڑا خسارہ ہے. تو لہٰذا اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں کوئی مصیبت ملتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, انسان کو کیا کرنا, انسان کو صبر کرنا چاہیے. انسان اس پر صبر کرے, انسان اس پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے. صبر کرے گا, اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. برادران اسلام, رمضان گزر گیا ہے. رمضان کے گزر جانے کے بعد ہمارا جو نیکی کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ہرگز بند نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا, ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی سے قریب کرتی ہے. آپ کچھ ایسے اعمال کریں رمضان گزر جانے کے بعد, ایسے کچھ اعمال کریں جو عمل جس کا تعلق آپ سے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے ہو. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا جب وہ خلیفہ بنائے گئے, ان کے خلیفہ بنانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کہیں مدینے سے باہر چلے جایا کرتے تھے. دیکھیے, بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان نیکی جو کرے چھپ کر کے کرے. لوگوں کو دکھانا ضروری نہیں ہے. جو بھی انسان نیکی کا کام کرے وہ چھپ کر کے انسان کام کرے. اور یاد رکھیں, ہر ایسی نیکی جس کا تعلق آپ سے اور آپ کے رب سے ہوگا نا, وہ عمل آپ کو جنت میں ضرور لے کر کے جائے گا. کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے. ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا تھا؟ جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کے بعد روزانہ جو ہے وہ مدینے کے باہر فجر کی نماز کے بعد چلے جایا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی, انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کہیں مدینہ کے باہر چلے جاتے ہیں. آخرکار کہاں جاتے ہیں؟ ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, کئی دن دیکھے. ایک دن انہوں نے ان کا پیچھا کیا ابو بکر کا. ابو بکر جو ہے جاتے ہیں مدینہ کے باہر چلے جاتے ہیں, جنگل میں جاتے ہیں, جنگل کراس کرتے ہیں, پھر ایک گھر آتا ہے, اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ابو بکر. وہاں پر جانے کے بعد اور عمر جو ہے ان کے پیچھے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے اندر چلے گئے اور عمر باہر انتظار کر رہے ہیں چھپ کر کے ایک جگہ. کافی دیر ہو گئی, ابو بکر اندر سے باہر نہیں آئے. لیکن کافی دیر کے بعد جب ابو بکر صدیق اندر سے باہر آتے ہیں, جب وہ جانے لگتے ہیں تو عمر جو ہے اس گھر کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں, وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت ہے اور عورت دونوں آنکھوں سے نابین ہے, اس کے پاس آنکھ نہیں ہے. اس سے کہتے ہیں کہ من انت, یہ جو آدمی آیا تھا یہ کون ہے؟ اس عورت سے کہتے ہیں کہ من انت, تو کون ہے؟ من انتی, تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے شخص, انا امرأۃ عمیہ, میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے پاس دونوں آنکھ نہیں ہے, یہ میرے 2 بچے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ جو آدمی آیا تھا یہ آدمی کون ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ آدمی کون ہے, لیکن یہ آدمی روزانہ صبح کے ٹائم میں میرے پاس میں آتا ہے, میرے گھر میں آتا ہے, اور گھر میں آ کر کے کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا قالت, یہ میرے گھر میں آنے کے بعد جو ہے میرے گھروں کو صاف کرتا ہے, میرے گھروں میں جھاڑو لگاتا ہے اور آٹا گوندتا ہے, روٹی پکاتا ہے, ہمارے گھروں کے کپڑوں کو دھوتا ہے, ہمارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور کھلا کر کے روزانہ واپس چلے جاتا ہے. عمر نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے یہ کون آدمی ہے؟ کہا نہیں معلوم ہے کون آدمی ہے, لیکن یہ اللہ کا بندہ روزانہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور اتنا سارا کام کر کے واپس جو ہے چلے جاتا ہے. اور جب ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا ہے یہی آدمی لے کر کے بھی آتا ہے, یعنی کھانے پینے کے انتظام بھی کرتے ہیں اور پکاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, گھر کا سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں. کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے.
نہ بیوی کو معلوم، نہ بچوں کو کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ تو عمر تھے جنہوں نے پیچھا کیا اور اندازہ کر لیا۔ جب یہ سنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وہ بیٹھ کر رونے لگے کہ ابو بکر جو خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور کام کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کتنا عظیم کام تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر آپ نیکی کا سلسلہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا کام اختیار کریں جس کا تعلق صرف آپ سے اور آپ کے رب سے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ کوئی ایک یتیم بچہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جائیے اس کی ذمہ داری لے لیجئے، اور آپ کا یہ عمل گھر میں کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، دوستوں میں کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی بیوہ عورت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس کی ذمہ داری لے لیجئے، ہر مہینہ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیجئے، کسی کو نہ بتائیے۔ یہ آپ کا عمل فقط آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہونا چاہیے، بس یہ عمل صرف آپ کو اور آپ کے رب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ عمل کریں اور دیکھیں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے یہ اعمال آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے اس عمل کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، فقط آپ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا ایسے اعمال کریں جن سے اللہ رب العالمین خوش ہو، ایسے اعمال کریں جس کا تعلق فقط آپ سے اور آپ کے رب سے ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، ہم نے جو بھی کچھ رمضان کے اندر عمل کیا، رمضان کے اندر عمل کرنے کے بعد خوش ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے سارے اعمال قبول ہو گئے ہیں۔ رمضان گزر گیا ہے، رمضان میں جو بھی عمل آپ نے کیا اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی عمل کرتے تھے ہمیشہ اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کا واقعہ قرآن کے اندر نقل کیا ہے، فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے، اور بنانے کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ اگر ہم نے محنت کیا اس پر، ہم نے اس کو بنایا، اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے اس کے۔ تو جو رمضان کا جو مہینہ گزر گیا، جو بھی ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے ایک بار دو بار نہیں، اسلاف 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے، تو برابر دعا کریے کہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں جو ہم نے رات جاگا، جو ہم نے رات جا کر ہم نے قیام اللیل کیا، ہم نے جو تلاوت کا اہتمام کیا، جو ہم نے روزہ رکھا، یا اللہ اسے تو قبول فرما لے۔ اس طریقے سے برابر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ رب العالمین رمضان کے ایک مہینے کے اندر جس طریقے سے ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ ختم نہ ہو، وہ جذبہ برابر باقی رہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا ہدایت کے بعد میں۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر بہت جذبہ تھا نیکی کرنے کا، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ باقی رہے، وہ جذبہ ختم نہ ہو، اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین پھیر نہ دے، ہم برابر اس طریقے کا عمل کیا ہے کرتے رہیں۔ تو برادران اسلام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین و اسلام پر جب تک استقامت نہیں رہے گی جب تک فائدہ نہیں ہے۔ استقامت یعنی عمل برابر ہوتے رہنا چاہیے، عمل میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، عمل انسان برابر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور جگہ واقعہ نقل فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے، مسلسل ان کو دعوت کا کام دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، اور کئی سالوں تک ان کو سمجھایا۔ ایسا نہیں کہ بس 1 سال سمجھا کے چھوڑ دیے، کچھ ٹائم سمجھا کے چھوڑ دیے، مسلسل کئی سالوں تک ان کو جو ہے سمجھاتے رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آخر میں ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا۔ یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ وہ ان کے اندر استقامت تھی۔ جب تک اللہ رب العالمین ان کو کہا سمجھانے کے لیے، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کا کام تھا سمجھانا، وہ سمجھاتے رہے، لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان کو اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو ضائع برباد نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا
ابراہیم علیہ السلام استقامت کا بدلہ ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لہٰذا ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، استقامت اختیار کیجیے۔ جیسا عمل رمضان کے اندر کرتے تھے وہی جذبہ ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی برابر اس طریقے کا اعمال کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اجر و ثواب دینے سے اکتاتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اجر دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں وہ وعدے قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، مسلسل عمل کرتے رہیں، عمل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، عمل کے اندر اگر استقامت پائی جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، جو بھی انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں برابر عمل بھی کرتے رہتا ہے، اور اس کا عمل خالی رمضان کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کا عمل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے اس کا عمل ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ جب انسان کا عمل تسلسل کے ساتھ ہوتے رہتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اس کو کہتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے دنیا میں بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور آپ کے لیے اس جنت، آپ کے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا آپ کو وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی انسان جب نیک کام کرے گا، جب نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت ضرور دے گا۔ تو لہٰذا اگر انسان تسلسل کے ساتھ میں عمل کرتے رہتا ہے تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے فرشتوں کی جانب سے خوشخبری ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کب تک کرنا ہے، خالی رمضان کے مہینے میں یا خالی 1 سال 2 سال یا جب مرضی چاہا عبادت کر لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اللہ رب العالمین نے کہا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کے لیے سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی عبادت کریے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کی موت نہ آ جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ موت تک بھی انسان کو اللہ رب العالمین کا ہو کر کے رہنا ہے، موت تک بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان گزر کے ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ ایک مومن جس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، ایک مومن یہاں پر آزاد نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے کیا اپنی لائف گزارے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین بتائے ہیں، کچھ قوانین اللہ نے بتایا ہوا ہے، اس پر انسان جب عمل کرے گا تبھی انسان اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا تو انسان کامیاب کیا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا رمضان گزر گیا ہے، ہمارے اندر سے وہ جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے، استقامت اختیار کریں، عمل مسلسل کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اجر دینے کا، وہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اجر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا جو عمل ہو وہ کیا ہے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا جو عمل ہو وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین جنہوں نے دعا کے لے کر ان کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم ارفع الفقر والجهل والمرض عن امة الاسلام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ثم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.